شام میں اسد خاندان کے 50 سالہ دور اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ حکومت مخالف جنگجوؤں نے بغیر کسی مزاحمت کے دمشق کا کنٹرول سنبھال لیا۔ 24 سال حکومت کرنے والے صدر بشار الاسد طیارے پر فرار۔ عالمی میڈیا کے مطابق طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا۔ تباہی کا خدشہ، عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ شام کے مختلف شہروں میں جشن، آزادی کے نعرے۔ پاکستان نے شام میں اپنے شہریوں کی سہولت کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال کر دیا۔ پاکستانی سفارت خانے نے شام میں پاکستانیوں سے رابطے تیز کر دیے۔ دمشق میں پاکستانی سفارت خانے کے واٹس ایپ نمبرز اور ای میل پر رابطے کیے جا سکتے ہیں۔ JUI کے تحت پشاور میں اسرائیل مرد آباد کانفرنس پنڈال بھر گیا۔ مولانا عطاء الرحمان اور دیگر رہنما پہنچ گئے۔ مولانا فضل الرحمان اور دیگر قائدین خطاب کریں گے۔ بانی PTI کی زندگی کو ان کے حواریوں سے خطرہ ہے۔ بہنوں کے سوا کوئی بانی سے مخلص نہیں۔ سینیٹر فیصل واوڈا کی MQM رہنماؤں سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ کہا 14 دسمبر سے پہلے فیض حمید کا فیصلہ آ جائے گا۔ 14 کو سول نافرمانی کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ عمر ایوب کہتے ہیں بانی PTI کی مذاکراتی کمیٹی سب سے بات کرے گی۔ PTI کا سب سے بڑا مطالبہ ساتھیوں کی رہائی ہے۔ شبلی فراز کہتے ہیں غلطیوں کی داستان بڑی لمبی ہے۔ پہلی غلطی 8 فروری کو ہوئی، ہمارے مینڈیٹ کو چرایا۔ اس ایک غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے مزید غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین، بیجنگ ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال، گلدستہ پیش کیا گیا۔ مریم نواز کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے اعلیٰ سطح وفد سے ملاقات۔ مریم نواز نے کہا چین کے اشتراک سے پنجاب کو اقتصادی اور معاشی بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے شام کی صورتحال علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرناک قرار دے دی۔ قطر، سعودی عرب، اردن، مصر، عراق، ایران، ترکی اور روس نے دوحہ فورم کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ شہریوں کی حفاظت کے لیے سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا روس کسی دہشت گرد گروہ کو شام کا کنٹرول نہیں سنبھالنے دے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا امریکہ اور اسرائیل شام میں صورتحال خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں شام کی کشیدہ صورتحال سے امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ امریکہ کو شام کے تنازع میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیلی حکومت نے جنوبی شام میں ٹینک داخل کر دیے۔ لبنانی ٹی وی المنار کے مطابق اسرائیلی ٹینکوں نے گولان کی پہاڑیوں سے سرحدی باڑ کو عبور کیا۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی شام کے جنوب میں واقع کنیترا کے علاقے میں قابض فوج کے بڑے پیمانے پر آمد کی اطلاع دی تھی۔ 18ویں ترمیم کے تحت تعلیم صوبائی معاملہ ہے۔ مدارس کی رجسٹریشن وزارت تعلیم کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی اس پر قانون سازی نہیں کر سکتی۔ مدارس رجسٹریشن ایکٹ پر صدر مملکت کے اعتراضات سامنے آ گئے۔ ایوان صدر کے ذرائع کا کہنا ہے لکھنا چاہیے اس بل کا اطلاق صرف اسلام آباد کی حدود میں ہوگا۔ اسلام آباد کے لیے پہلے سے رجسٹریشن کا قانون موجود ہے، پہلے اسے منسوخ کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ابہام ہے پہلے سے قانون کی موجودگی میں دوسرا قانون کیسے بن سکتا ہے۔ وزارت تعلیم کے تحت معاہدہ ہونا ان لوگوں کی اپنی خواہش تھی۔ رجسٹریشن کے معاہدے پر سب نے دستخط کیے تھے۔ سابق وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی ABI نیوز سے گفتگو۔ کہا مدارس رجسٹریشن معاہدے کے وقت کسی نے 18ویں ترمیم کا ایشو نہیں اٹھایا تھا۔ ہمارے دور میں معاہدے کی چند شقوں پر انہوں نے عمل درآمد روک دیا تھا۔ رجسٹر نہ ہونے والے مدارس کو بند کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ گورنر اسٹیٹ بینک سے بات کر کے اکاؤنٹ کھلوائے گئے۔ 2019 میں PTI کے وفاقی وزیر تعلیم اور اتحاد تنظیمات مدارس کے درمیان معاہدہ سامنے آ گیا۔ مدارس کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کی واحد مجاز اتھارٹی وزارت تعلیم تسلیم کی گئی۔ حکومت نے معاہدے پر خود عمل نہیں کیا۔ مدارس کے جتنے اکاؤنٹ بند ہیں وہ اب تک نہیں کھلے۔ سیکریٹری جنرل وفاق المدارس مولانا حنیف جالندھری کہتے ہیں پہلے سے موجود رجسٹریشن کو تسلیم بھی نہیں کیا جا رہا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی نے کہا کل بھی مدارس کی چوکیداری کی تھی، آج بھی کریں گے۔ مدارس میں لاکھوں طلبہ اور اساتذہ ہیں، کوئی چیز مسلط نہیں کی جا سکتی۔ سول نافرمانی کی بات مضحکہ خیز اور شرمناک ہے۔
پہلے ہی تمہاری نافرمانی کی ایسی کی تیسی پھیر چکے ہیں، تم وہاں سے بھاگ چکے، اب کس کی نافرمانی ہے؟ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں جھوٹا بیانیہ بنا کر سیاست کی جا رہی ہے، عوام نے تشدد کی سیاست کو رد نہ کیا ہوتا تو یہ بھاگتے نہیں۔ ہمارے زخمیوں کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، ملک میں ورچوئل مارشل لا لگا ہوا ہے۔ شہباز شریف کا مائنڈ سیٹ ہٹلر اور پرانی فلموں جیسا ہے، وہ لباس بھی ہٹلر جیسا پہنتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں بانی کے حکم پر 13 دسمبر کو پشاور میں دعا اور جرگہ کریں گے، تقریب میں تمام جماعتوں کو مدعو کریں گے۔ سوشل میڈیا پر شرانگیزی پھیلانے والے مزید 7 ملزمان کے خلاف مقدمات درج، ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزمان کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے۔ کوٹ ادو سے منتخب پی ٹی آئی ایم این اے شبیر قریشی کے خلاف کار سرکار میں مداخلت پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کی مدعیت میں درج مقدمے میں 5 افراد کو نامزد کیا گیا۔ حکومت مخالف نعرے لگانے اور پولیس کو دھمکیاں دینے کی دفعات شامل ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیراعظم نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی پر چیئرمین پی سی بی کے اصولی موقف کو سراہا اور کہا آپ کا موقف ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ آئی سی سی میں آپ نے 24 کروڑ عوام کی ترجمانی کی، سب سے پہلے پاکستان کی عزت، بعد میں کچھ اور ہے۔ محسن نقوی نے کہا ہم پاکستان اور کرکٹ کی جیت چاہتے ہیں، چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے اچھی خبر سامنے آئے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف اجاتی عمرہ میں نون لیگ کے صدر نواز شریف سے ملاقات۔ مولانا فضل الرحمان کے مدارس بل پر تحفظات سے آگاہ کیا، ملکی سیاسی صورتحال بھی زیر غور آئی۔ وزیراعظم نے بتایا کہ مختلف شعبوں میں تعاون سے متعلق دورہ سعودی عرب انتہائی مفید رہا۔ وفاقی حکومت کی وعدہ خلافی، دریائے سندھ سے کینال نکالنے پر خدشات، پیپلز پارٹی کے تحفظات پر بلاول بھٹو کی قائم کردہ کمیٹی اور وفاقی حکومت کے نمائندوں کی پہلی بیٹھک کل ہوگی۔ چھوٹے صوبوں کو برابر کے فنڈز نہ ملنے کے خدشات پر بھی بات ہوگی۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کا معطل ٹی وی ریٹنگ سروسز کی فوری بحالی کا مطالبہ، چیئرمین پیمرا کو خط لکھ دیا۔ ٹی وی ریٹنگ سروسز معطلی سے پیدا ہونے والی پریشانی پر تشویش کا اظہار۔ پی بی اے نے کہا ٹی وی ریٹنگ کے اچانک معطلی سے میڈیا میں سرمایہ کاری میں کمی ہوئی، براڈ کاسٹرز اور ایڈورٹائزرز شدید متاثر ہوئے۔ پیمرا کے فیصلے سے بہت سے اشتہاری مہم منسوخ کر دی گئی۔ پیمرا ٹی وی ریٹنگ سروسز معطلی کا فیصلہ جلد واپس لے کر بحال کرے۔ ٹی وی ریٹنگز براڈ کاسٹرز اور ایڈورٹائزرز کے لیے سب سے اہم پیمانہ ہے۔ ٹی وی ریٹنگ سروسز کی معطلی سے ریونیو شدید متاثر ہوئے ہیں۔ ملکہ کوثر مری میں موسم سرما کی پہلی برف باری، دلفریب نظارے دیکھنے سیاحوں کی بڑی تعداد مری پہنچ گئی۔ گلیات میں بھی برف پڑی۔ توحید آباد اور ڈونگا گلی میں مری روڈ پر پھسلن سے سیاحوں کی گاڑیاں پھنس گئیں۔ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا عملہ غائب، سیاحوں کو مشکلات کا سامنا۔ چترال میں کڑاکے کی سردی سے دریا کا پانی جمنے لگا۔ ملک میں سردی کی نئی لہر، کراچی میں صبح سویرے درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ 14 دسمبر تک بیشتر شہروں میں سردی مزید بڑھنے کی پیشگوئی۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور آزاد کشمیر حکومت میں معاملات طے پا گئے۔ آزاد کشمیر حکومت نے صدارتی آرڈیننس واپس لے لیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا 4 روز سے جاری ہڑتال ختم کرنے کا اعلان، کہا 12 نکات پر مشتمل معاہدے میں 3 ماہ میں عمل ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی بلوں کے بقایا جات 24 کے بجائے 36 اقساط میں لیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر ادویات اور سامان لے کر پاڑا چنار پہنچ گیا۔ سامان متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ واپسی پر 3 مریضوں کو پشاور منتقل کر دیا، جن کی حالت تشویشناک ہے۔ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے سندھ کے 8 تعلیمی اداروں میں ٹیسٹ، امتحانی مراکز میں موبائل فون سمیت الیکٹرانک ڈیوائسز پر مکمل پابندی تھی۔ اوکاڑا میں جی ٹی روڈ پر گاڑی کی رکشے کو ٹکر، بچے سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے، 4 زخمی اسپتال منتقل۔ سوات میں گھر میں سلنڈر پھٹ گیا، 2 بچے جان سے گئے، 1 زخمی۔ کشمور پولیس نے اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑ لی، 7 ملزمان گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اسلحہ کچے کی طرف جانے والے ٹرک سے پکڑا۔ اسلحہ ڈاکوؤں کے مختلف گینگز کو سپلائی کیا جاتا تھا۔
رحیم یار خان کے شیخ زید اسپتال میں ایڈز کے مریض کا دیگر مریضوں کے ساتھ ڈائلسس کرنے کی تحقیقات. انکوائری کمیٹی نے سابق اور موجودہ ایم ایس ایڈیشنل ایم ایس کو قصوروار قرار دے دیا. ہیڈ آف نیفرولوجی، اسٹاف نرس، ڈائلسس بورڈ اور دیگر بھی قصوروار قرار. رپورٹ کے مطابق خوش قسمتی سے ایڈز سے متاثرہ شخص کے سوا تمام کی رپورٹس منفی ہیں. فیصل آباد میں لڑکی سے مبینہ زیادتی اور جعلی مقدمہ درج کرنے والے 4 پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا. مقدمے میں کہا گیا ہے کہ ہوٹل میں لڑکی اور ساتھی پر منشیات کا جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا. اہلکاروں نے 60,000 روپے لے کر دونوں کو چھوڑا. نااہلی پر ایس ایچ او پیپلز کالونی انسپیکٹر رانا راشد کو بھی معطل کر دیا گیا. کراچی کے سفاری پارک میں سونو نامی ہتھی انتقال کر گئی. سفاری پارک کے عملے نے ڈاکٹرز کی ٹیم کو طلب کر لیا. سفاری پارک انتظامیہ کا کہنا ہے ہتھی بالکل صحت مند تھی، سب مردہ حالت میں ملی. میئر کراچی مرتضی وہاب کا ہتھی کی موت کی تحقیقات کا حکم. کہا حقائق سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا. ہتھی کا پوسٹ مارٹم کل کیا جائے گا. چیمپئنز T20 کپ میں پینتھرز نے ڈالفنز کو شکست دے دی. ڈالفنز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 160 رنز بورڈ پر لگائے. پینتھرز نے ہدف پاس آری 2 وکٹوں پر 4 اوورز پہلے ہی حاصل کر لیا. تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. آسٹریلیا نے بھارت کو دوسرے ٹیسٹ میں 10 وکٹ سے شکست دے دی. 19 رنز کا ہدف آسٹریلیا نے بآسانی حاصل کر لیا. بھارتی ٹیم دوسری اننگز میں صرف 175 رنز پر ڈھیر ہوئی. آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 157 رنز کی برتری حاصل کی تھی. پہلی اننگز میں اسٹارک نے 6، دوسری اننگز میں پیٹ کمنز نے 5 شکار کیے. اور عالمی اردو کانفرنس جشن کراچی 2024 کا چوتھا اور آخری روز. 7 کتابوں کی رونمائی، AI اور ڈیجیٹل ہیومینٹیز پر بھی سیشنز کانفرنس کا حصہ. میں ہوں کراچی سیشنز میں بشرا انصاری، فہد مصطفیٰ اور جاوید میاداد مہمان بنے گے. اختتامی اجلاس کے مہمان خصوصی گورنر سندھ ہوں.